السلام علیکم. بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org. ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم. جملہ نمبر 5. بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے. حوالہ سبق. یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ سے منتخب کیا گیا ہے، جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے. حوالہ مصنف. اس جملے کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں. انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے. زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے. ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے. جملہ نمبر 5 کی تشریح. محمد حسین آزاد مضمون رشتہ ناطہ میں بیان کرتے ہیں کہ بزرگ اپنے عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، زندگی کے غم سرد کو جھیل چکے ہوتے ہیں، زندگی کو قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ہم سے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں. جو چیز ہم تجربہ کر کے سیکھتے ہیں وہ چیز یا نتیجہ بزرگ پہلے بتا دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی رائے کو غور سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. نثر پاروں کی تشریح. نثر پارہ نمبر 1. رشتہ ایک خدائی پیوند ہے، یہاں سے لے کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانت پر منحصر. حوالہ سبق. یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں. حوالہ مصنف. اس نثر پارے کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں. انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے. زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے. ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، انشا، تاریخ نویس اور نقاد تھے. نثر پارہ 1 کی تشریح. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دنیا کی فلاح و بہبود اور تمام فائدے ان رشتوں کی مضبوطی اور اتفاق پر انحصار کرتے ہیں. جیسا کہ اگر والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہ ہو تو وہ کبھی اولاد کی پرورش نہ کریں. ہمارے بھائی، بہن اور دیگر رشتہ دار کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے سہارا اور مددگار ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کون ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہم رشتے ناتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتے ہیں، ہمیں ان کا احترام و تکریم کرنی چاہیے. نثر پارہ نمبر 2. جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، یہاں سے لے کر تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے. حوالہ سبق. یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں. حوالہ مصنف. اس نثر پارہ کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں. بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے. زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے. ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے. نثر پارہ 2 کی تشریح. مولانا محمد حسین آزاد اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جو عمر میں تم سے بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کو بزرگ مانو اور سمجھو، ان کی جی جان سے خدمت کرو، اس طرح ان کا حق ادا ہوگا. ان کے تجربات تم سے زیادہ ہیں. دنیا میں کوئی شخص خود بخود بیٹھے بٹھائے ذاتی کمال حاصل نہیں کر سکتا. اسے جو نعمت، قابلیت و صلاحیت عطا ہوتی ہے وہ بزرگوں کی پرورش، تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے. ان بزرگوں میں اس کے والدین، سرپرست، عزیز و اقارب
اور استاد شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا جن کی بدولت ہم کسی قابل ہوتے ہیں ان کا شکریہ پوری طرح ادا کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے، اور یہ شکریہ ہم ان کی عزت و تکریم سے اور خدمت کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا پھل عطا کرے گا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خدا کے حقوق کو نعمت کیسے مانیں گے جو نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ نثر پارہ نمبر 3۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، یہاں سے لے کر وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ نثر پارہ نمبر 3 کی تشریح۔ اس نثر پارے میں مصنف محمد حسین آزاد قاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کی بات نہیں مانو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان سے سرکشی کرو گے، تو زیادہ ممکن یہی ہے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے۔ اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ پھر تم کسی انسان سے تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، کیونکہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا جو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی۔ جو شخص اپنے والدین اور بزرگوں کی اطاعت و خدمت کرتا ہے، ان کا حق پوری طرح ادا کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ والدین جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کی محنت اور محبت کا صلہ اگر ہم سرکشی اور نفرت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین و بزرگوں کی عزت و خدمت کریں۔ نثر پارہ نمبر 4۔ اول مرتبہ بزرگوں کی دنیا میں خدا کا ہے، یہاں سے لے کے جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ نثر پارہ 4 کی تشریح۔ اس نثر پارے میں محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بزرگی کا اول مرتبہ رب العالمین کا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ضروریات کے سامان اور رشتے ناطے پیدا کیے، جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر حال میں اس معبود کی عبادت اور اس کی اطاعت ہم پر فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے بعد دوسرا درجہ والدین کا آتا ہے، جنہوں نے اس وقت ہمیں سنبھالا جب ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، جب ہم خود کھانے اور چلنے پھرنے کے بھی محتاج تھے۔ انہوں نے دن رات کر کے اپنا سکون و آرام غارت کر کے ہماری پرورش کی۔ وہی ہیں جن کی بدولت ہم عدم سے دنیا میں آئے۔ خدا کے بعد وہ ہماری اطاعت و محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ نثر پارہ نمبر 5۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ حوالہ سبق۔ یہ نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل مضمون رشتہ ناطہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ نثر پارہ نمبر 5 کی تشریح۔ اس نثر پارے میں محمد حسین آزاد تحریر کرتے ہیں کہ ہر بھائی اپنے بھائی کی طاقت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کی تعظیم و احترام کرنا چاہیے۔ بڑے بھائی بہن ہمارے پرورش میں ہمارے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور بچپن میں ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں کا حق ہم پر واجب ہے۔ خصوصاً بہنیں تو بہت پیاری ہوتی ہیں۔
بھائیوں کے لیے ان کی محبت پرخلوص اور تسنے سے پاک ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کا دل بھی انتہائی نازک ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں اور بھائیوں سے ہزاروں امیدیں رکھتی ہیں، اور بھائیوں کے لیے ان کی خواہشات بھی بے حساب ہوتی ہیں۔ نصابی کتاب کے مشکل سوالات۔ سوال نمبر الف، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال بے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جواب، علاوہ خوشنودی دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانت پر منحصر ہے۔ ان کے علاوہ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ سوال جیم، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد اس کے علاوہ ہیں، اور اسی طرح ہماری اولادیں بھی ہماری خدمت کریں گی۔ سوال دال، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، ماں باپ کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہیں، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھیں کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام عمل میں لایا جائے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کیا جائے اور جس طرح حکم دیں عمل کیا جائے۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن ہم سمجھتے ہوں، بس اس کے سر انجام دینے کے دل سے کوشش کی جائے۔ سوال ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتی ہے۔ درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے۔ جواب ہے، تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ بے، جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ جواب ہے، جب تم بڑے ہوگے۔ جیم، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ جواب ہے، بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ دال، جس شخص کو دنیا کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جواب، خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ ہے، اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے۔ جواب ہے، خدا کا ہے۔ سوال، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا؟ جواب ہے، درست۔ بے، ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ جواب ہے، غلط۔ جیم، والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جواب ہے، درست۔ دال، استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے۔ جواب ہے، غلط۔ ہے، استاد نعمت علم سے روح کی پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ جواب ہے، درست۔ دوسرا سوال، درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اکرم گیا، اس میں مبتدا اکرم ہے اور گیا خبر ہے۔ بچہ کودا، اس میں مبتدا بچہ ہے اور خبر کودا ہے۔ بانو آئی، اس میں مبتدا بانو ہے اور خبر آئی ہے۔ زین رویا، اس میں مبتدا زین ہے اور خبر رویا ہے۔ ابو آئے، اس میں مبتدا ابو ہے اور خبر آئے ہے۔ سوال، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی کے زیر عنوان پر 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ مضمون، تعلیم انسان کے لیے اشد ضروری ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تعلیم ہمیں خدا اور ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کسی ملک کی ترقی میں تعلیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے ملک میں بہترین نظام تعلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ موجودہ تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ملک کی تعلیمی نظام کی زیادہ تر ذمہ داری وزارت تعلیم اور وزیر تعلیم پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا وزیر تعلیم کو دانش مند، امانت دار اور پرخلوص ہونا چاہیے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو میں سب سے پہلے محکمہ تعلیم میں ایسے لوگوں کو بھرتی کرتا یا کرتی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ
ملک و قوم کے لیے پرخلوص اور تعلیم کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ میں تعلیم کے لیے بجٹ کا ایک خاصا بڑا حصہ مختص کرواتا یا کرواتی، ملک کے کونے کونے میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھوا دیتی، قدیم اسلامی طریقہ تعلیم ہوم اسکولنگ گھر میں ابتدائی تعلیم دینا وہ عام کرتی، قرآن و حدیث کو تعلیمی نصاب میں اس کا جائزہ یا مقام دیتی جو آج کل نہیں دیا جاتا، اسلامی اصولوں جیسا کہ نماز، وضو، نماز جنازہ وغیرہ کو پرائمری سطح پر متعارف کروانے کا انتظام کرتی تاکہ اساتذہ عملی طور پر طلبہ کو درست طریقے سے کر کے دکھا سکیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کرام کو نصاب کا لازمی جزو بناتی۔ سائنس آج کے دور کی اہم ضرورت ہے، سائنس کو نظری اور عملی طور پر ابتدائی جماعتوں سے نافذ کرتی، ٹیکنیکل تعلیم کو بھی ابتدائی جماعتوں سے شامل کرتی۔ تعلیم کو آج کل ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے جرم میں جو جرمانہ والدین کو بھاری بھرکم فیسوں کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے اس کا خاتمہ کرتی، ظلم و زیادتی پر مبنی مختلف ہیلے بہانوں سے لیے جانے والے فیسوں اور چارجز کا خاتمہ کرتی، نصابی کتب کو ختم کرتی، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو نصاب کو اس نئے سرے سے مدون کرتی تاکہ بچوں کو پیٹھ سے کتابوں کا بوجھ کم ہو اور تعلیم کی طرف توجہ کر سکیں۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی تو تعلیمی نظام کو یکسر بدل دیتا تاکہ بچوں کو ان کی ذہنی مطابقت کے مطابق تعلیم دی جا سکے، اسکولوں اور کالجوں میں جسمانی کھیلوں کے لیے فروغ کے اقدامات کرتی۔ کاش کہ میں وزیر تعلیم بن جاؤں تو میں اپنے ملک و قوم کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے جانے کی پوری کوشش کروں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو میری سوچوں سے بہتر وزیر تعلیم عطا کرے جو تعلیم کے ذریعے اسلام، ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ آمین۔